فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ مادی ہوتا ہے، اس سے جسمانی نفع پہنچتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو دودھ پایا جاتا تھا اس سے جسمانی روحانی ہر طرح کی غذا ملتی ہے۔ جہاں آپ اللہ کے کلام کو سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے، جو جسمانی جو روحانی غذا کے لیے اصل بنیاد، وہیں آپ مال و منال سے سخاوت کرتے۔ امام بخاری نے یہ دو حدیثیں ابن عباس سے ذکر کی۔ پہلی حدیث کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے، اور جب آپ کو بعد میں نزول وحی کے وقت شدت محسوس ہوتی تھی تو ابتدا میں درجہ اولیٰ محسوس ہوتی، اور اس حدیث سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ وحی الہی کا نزول رمضان شریف میں ہوا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، یہی مشہور ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ربیع الاول میں اس صورت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ کے معنی ہوں گے فی شان، لیکن جب تک کلام کو اپنے ظاہر پر رکھ سکتی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قطعی طور پر یہ بات ثابت نہیں کہ ربیع الاول میں قرآن نازل ہوا۔ اس پر یہ اشکال ہے، اگر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر لازم آئے گا کہ آپ کو نبوت یا تو 39.5 سال میں یا 40.5 سال میں، اس لیے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہے بالاتفاق، اور ربیع الاول پر جا کر 40 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر قرآن کا نزول رمضان میں تسلیم کیا جائے تو یا 6 مہینے پہلے تسلیم کیا جائے گا تو 39.5 سال عمر بنے گی، اور یا اگلے سال 6 ماہ کے بعد تسلیم کیا جائے تو 40.5 سال بنتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پر نبی ہونے کے معنی یہ کہ آپ 40 میں داخل ہو گئے تھے یا 40 سے متجاوز ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی ہے؟ مشہور تو 40 سال پر، لیکن بعض 1 دن، بعض 10 دن، بعض 2 مہینے، بعض 2 سال، بعض 3، بعض 5 سال مزید بتاتے ہیں۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال حدثنا ابو اليمان بن نافع قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع صاحب الزہرا ابو الفضل بن طارق کہتے ہیں امام بخاری نے ان سے اپنی پوری کتاب میں 110 حدیثیں تخریج کی۔ انا عبداللہ بن عباس اخبرہ انا ابا سفیان بن حرب اخبرہ انا ہرقل ارسل، یہ حدیث ہرقل کہلاتی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پوری کتاب میں 12 جگہ روایت کیا، 3 مقامات مکمل، ایک یہاں، دوسری کتاب الجہاد اور تیسری کتاب تفسیر میں، اور باقی مواقع میں مختصر بقدر ضرورت ذکر فرمایا۔ ان ہرقل ارسل الیہ، ہرقل آکے کسرہ راکے فتحہ کے ساتھ سبع کے اور ہرقل کسر الحاء و سکون الزا و کسر الحاء زبرج کے وزن پر دونوں طرح منقول ہے۔ یہ اور رحمت الکبریٰ کے بادشاہ کا نام ہے جس کی شام تک پھیلی ہوئی، اور اس کا لقب قیصر تھا۔ اس وقت
تعظیم کے طور پر سلاطین کے القاب رکھے جاتے تھے اور ان کو ان کے القاب ہی سے یاد کیا جاتا تھا۔ شاہ روم کو قیصر کہتے تھے، شاہ ایران کو کسریٰ کہتے تھے، شاہ اسکندریہ کو مقوقس کہا جاتا تھا، اور شاہ مصر کو فرعون کہتے تھے، اور اسی طرح بہت سے القاب تھے۔ ارسل الیہ فی رجل من قریش، ہرقل نے ابو سفیان کے ہاں آدمی بھیجا درا حالے کے قریش کی جماعت میں تھے۔ حاکم نے الاقلیل میں روایت نقل کی کہ یہ جماعت 30 افراد پر مشتمل تھی، کہ مستقم کی بعض روایات میں 20 کا تذکرہ ہو سکتا ہے، 20 سے زیادہ اور 30 سے کم رہے، کسی نے قصر پوری کر دی، کسی نے ساقط کر دی۔ یہاں پر بخاری شریف وغیرہ میں قصے کا ایک حصہ ذکر نہیں کیا گیا، اور بعض مواقع میں اشارہ آ رہا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ ہرقل سے پہلے موریقس حاکم تھا، فوقس نے اس کو 602 میں قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ موریقس کا کسریٰ پر احسان تھا، جب بحران چودی نے حملہ کر کے کسریٰ کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، تو موریقس نے مدد کر کے کسریٰ کو اس کی سلطنت دلائی تھی۔ اس لیے کسریٰ نے اس کی مدد کی اور اس کی سلطنت دلانے کے لیے فوقس غاصب کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن کسریٰ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے سوچا کہ دونوں سلطنتوں پر قابض ہو جائے اور اس قیصر کے دار حکومت گھستا چلا گیا۔ ادھر ہرقل کارتھیج میں عیش پرستی میں مشغول تھا۔ کارتھیج کو قرطاجنہ کہتے ہیں، اس کو وہاں سے لایا گیا اور تخت سلطنت پر بٹھایا گیا، اور پھر اپنی عیش پرستی میں مشغول ہو گیا۔ اچانک اس میں 616 عیسوی میں ایک انقلاب آیا اور اس نے لشکر تیار کر کے کسریٰ کا مقابلہ کیا اور درپردہ اس کے سپہ سالار سے ساز باز کر لی۔ سپہ سالار پیچھے ہٹنا شروع ہوا، حتیٰ کہ ہرقل اپنے سارے مملکت پر قابض ہو گیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ہرقل کے کسریٰ یہ سمجھا کہ اس کا سپہ سالار جس کا نام شہربراز تھا تاخیر کر رہا ہے، تو اس نے اس کو قتل کر کے اس کی جگہ فرحان نامی سپہ سالار کو مقرر کرنا چاہا۔ جب شہربراز کو اس کا پتہ لگا تو اس نے درپردہ قیصر سے ساز باز کی اور لشکر کے ذریعے پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ قیصر غالب آتا اور ملکوں پر قابض ہوتا چلا گیا۔ جب قیصر کو اس کی سلطنت مل گئی تو اس نے صلیب کو، جس کو وہ صلیب مقدس کہتے تھے، اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کے لیے حمص سے بیت المقدس کا پیدل سفر کیا۔ راستے میں اس کے لیے
قالینیں بچھائی جاتی، پھول ڈالے جاتے، اور اس نے پہنچ کر صلیب کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس زمانے میں کسرا قیصر بیت المقدس پہنچا ہوا تھا۔ یہ سن 6 کے بعد کا واقعہ۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط اس کو ملا، تو اس کو تجسس ہوئی، تو اس کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کی جائے۔ اس لیے ہرقل کتب سماویہ سے بہت واقف تھا۔ نبی آخر الزمان کے متعلق اس نے بشارات پڑھ رکھی تھی، تو ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا معلومات فراہم کرنی چاہیے تاکہ ان بشارات سے اس کی مطابقت کی جا سکے۔ اس نے آدمی بھیجے، ابو سفیان قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے گئے اور شام میں موجود کان تجارن بضم شدل ہی اور تجارن بکسر تا فتل ہی مخففہ تاجر کی جمع شام۔ شام میں شام مشہور علاقہ ہے جس کے تحت بیت المقدس، نسرین اور بہت سے جگہیں آتی ہیں۔ یہ لفظ اسلامی ہے، مسلمان یہی لفظ بولتے تھے، لیکن صرف حض تو یہ کہ اب لوگ سوریا بولتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو سمجھایا کہ نبی نے شام کا لفظ کہا اور تم سوریا کہتے۔ سوریا یہ عبرانی لفظ ہے اور عیسائی بولتے تھے۔ جب قیصر کی سلطنت شام سے ختم ہوئی تو جاتے ہوئے اس نے کہا تھا السلام علیکم یا سوریا۔ کم بات تو حجت کرتے تھے کہ شام عام ہے، سوریا خاص، لیکن بعض عقل تاریخ کے واقف انگریزی کے ماہرین نے جب میری یہ بات سنی تو انہوں نے اس سلسلے میں مجھ کو کافی باتیں بتائیں۔ میں سمجھ گیا یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ارے میاں، یہ چاہتے ہیں عیسائی کہ تمہاری چیزیں بھول بھلائیاں ہو جائیں تاکہ تم کو اپنی باتیں یاد نہ آئیں۔ لفظ شام کہو گے تو شام کی ہر چیز تمہارے سامنے صبح بن کر سامنے آ جائے گی اور تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ تو علاقہ اسلامی ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت تشریف لائے۔ امام نووی نے لکھا ہے آپ شام 4 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ قبل النبوت اور 2 مرتبہ بعد النبوت، معراج کو جاتے ہوئے معراج سے آتے ہوئے۔ لیکن عیسائیوں کی اس منطق کو کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک عیش پرستی اور دوسرے لہو اللعب۔ ان کو اس قدر راحت پسند بنا دیا گیا کہ کیا ہر چیز ان کو اپنی جگہ پہنچنا چاہیے، آرام سے زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کا کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب پیٹ بھر گیا تو عیش پرستی کے بعد لہو لعب میں مشغول ہو گئے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، وہیں سب کچھ ہو رہا ہے، بیوی بھی بیٹھی، بیٹی بھی بیٹھی، اور ٹیلی ویژن پر ننگی تصویریں آ رہی ہیں، بدکاریاں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن کسی کو کسی نہیں۔
یہ غفلتوں میں ڈال دیا تاکہ مسلمان اپنے کو بھول جائے، اپنے دین و شریعت کو بھول جائے، اپنی چیزوں سے غافل ہو جائے، اور پھر اس کو یہ چیزیں بوجھ معلوم ہونے لگے۔ نفس کا فائدہ ہے کہ نفس کے مطابق جو چیز ملتی ہے اس کی طرف وہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں نفسانی لذت ہوتی ہے۔ لیکن نفسانی لذت کتنی دیر کی ہے؟ 2 قطرے کے ٹپکنے کے بقدر ہے بس، اور یہ 2 قطرے کسی بھی محل میں ہوں، محل زنا ہو یا محل لواطت، تو 1 منٹ میں ٹپک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے عام طور سے طرفین، اور اگر آدمی کا دین سے تعلق ہوتا تو اس کے دل پر ایک قلق طاری ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، سونا آرام کرنا اس کے لیے 2 گھر ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس لذت میں کیا رکھا، یہ لذت سراسر بلا کا سبب بنتی ہے، راحت کو ختم کر دیتی ہے، عزت کو ختم کر دیتی ہے، مال و دولت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسی دوستی سے کیا فائدہ، ایسی لذت سے کیا حاصل؟ مسلمان کو بیدار ہونا چاہیے۔ غفلت ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، پھر خدا نہ خواستہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، شہوانی عمل کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی میں پڑا ہے، توبہ کرے، رجعت کرے۔ ایک عرب کی میں نے تقریر سنی، اس نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کسی سے معصیت ہو جائے، معصیت تو انسان کے خمیر میں ہے، انسان ہی سے ہوتی ہے۔ ہاں عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی قعر معصیت میں پڑا ہے، معصیت کر کے بس اسی چکر میں رہے، یہ ہے بہت بڑے عیب کی بات۔ اور اگر اتفاقاً کسی سے کوئی معصیت ہو گئی اور اس کے بعد تنبہ ہوا اور پھر رو دھو کر کے اپنی صفائی کر لی، تو یہ تو انسان کے لیے مناسب ہے۔ معصیت انسانی سے نسیانکاری ہوتا ہے، سب کہاں سے میں کہاں چلا گیا۔ میں تو بچوں شرعی الفاظ کی تبدیلی کا قائل، جو لفظ جہاں پر ہے اس کو وہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فی المدۃ التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان، اس سے مراد مدت صلح حدیبیہ، جس کے بارے میں ابو داؤد وغیرہ میں تصریح ہے کہ 10 سال، اور ابن عائض کی ایک روایت میں 2 سال، لیکن یہ روایت یا تو ثابت نہیں یا پھر مؤول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاہدہ تو 10 سال کے لیے جنگ بندی پر ہوا تھا، لیکن قریش 2 سال نباہ نہ سکے، اپنے حلیفوں کی مدد کی، جس سے 2 سال کے بعد صلح ٹوٹ گئی۔ تو جس نے 10 کہا اس نے ساری مدت معاہدہ کو ذکر کیا، اور جس نے 2 کہا اس نے صرف اس مدت کو ذکر کیا جس مدت تک صلح پر عمل رہا۔ مادہ فیہا، مادہ فیہا یہ فعل ماضی ہے باب مفعول سے، یعنی اس مدت میں طرفین نے صلح کو مقرر کیا، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَا، فَأَتَوْهُ کے ضمیر ابو سفیان اور اس کے فَأَتَوْهُ کے ضمیر رقب من قریش کی طرف آئے، اور وہم کی ضمیر ملک اور اس کے اصحاب ہیں بِإِلْيَا، فدعاهم فی مجلس وحولہ عظماء اور روم کے اکابر سلطنت، ودعا ترجمانہ، اپنے ترجمان کو بلایا، ترجمان بفتح التاء و ضم الجیم، اور ترجمان بفتحۃ اور ترجمان بضمۃ، 3 جائز،
کسی نے ترجمہ نظم طاقت الدین نہیں لکھا، یہ ماخوذ ہے ترجمہ سے، جس کے معنی ہے التعبیر عن لغت بلغت، اس کی تاثیر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ماخوذ رجم الزن سے، اٹکل سے بات کرنا، ترجمہ کرنے والے بھی اٹکل ہی سے بولتے ہیں، ہاں البتہ آج کل تحریر و کتابت کی فراوانی اور آمد رفت کی سہولت، ملاقاتوں کی کثرت، مدارس کی زیادتی کی وجہ سے تراجم عام حالات میں قطعی ہو گئے ہیں۔ فقالا یہ تم اقرب النسب ہے، تم میں سب سے زیادہ قریب النسب اس شخص کے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کون؟ قریب النسب کے متعلق اس لیے سوال کیا کہ وہ حالات سے زیادہ آگاہ ہوگا اور غلط بیانی سے پرہیز کرے گا۔ کوئی آدمی اپنے نسب پر عائد نہیں لگاتا۔ الذی یزم یہ دعیف معنی، چونکہ ہرقل مومن نہیں تھا اس لیے اس نے لفظ زعم استعمال کیا۔ میں بتا چکا لفظ زعم عام احوال میں قول مضمون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گاہے قول محقق کے لیے، یہاں قول مضمون کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ دعیف معنی۔ قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسب، ابو سفیان نے کہا میں سب سے زیادہ ان کے نسب میں قریب ہوں۔ ابو سفیان کی بات بالکل صحیح ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف مل جاتے ہیں، ان کا نسب ہے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد ابن شمس ابن عبد مناف۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب گرامی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ ابو سفیان کے اوپر عبد مناف پر 4، حرب امیہ عبد الشمس اور عبد مناف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے آبا میں 4 ہیں، عبداللہ عبد المطلب ہاشم اور عبد مناف۔ فقال ادنوہ منی وقرب اس کو میرے قریب کرو اور اس کے اصحاب کو قریب کر کے اس کی پشت کے پاس کر دو۔ اور اس کی وجہ روایت میں آئی ہے، واقعی کی روایت میں کل اصحابہ انما جعلتکم عند ضحکۃ الفیض لتردوا علی کذبا ان قال، میں نے اس کی پشت کے پاس اس لیے تم کو کر دیا تاکہ اگر وہ کوئی غلط بات کرے تو تم اشارے سے رد کر دو۔ فإن كذبني فكذب، فوالله لولا الحياء من ان ياثر عليه كذبا لكذب، اگر مجھ کو یہ حیا دامن گیر نہ ہوتی کہ لوگ کہیں گے روزی ہرقل کے ہیں آدمی جھوٹ بول آیا، تو میں ان کی خبر دیتے ہوئے جھوٹ بول دیتا، یعنی مجھے یہ تو اطمینان تھا کہ میرے منہ پر تقسیم نہیں کریں گے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وطن میں کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ کو ہرقل کے ہاں جھوٹ بول دیا۔ وکن تو سیدن اتکرما، میں سردار تھا، اس طرح کی بات سے پرہیز کرتا تھا، کیونکہ آدمی کا اعتماد ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی سے لکھ کر جھوٹ بول گیا۔ ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه، پھر اس شخص نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ سوال کیا كيف نسبه، اول رفع کے ساتھ آنا چاہیے اور خبر ان قالا ہو،
اور اس کا عکس بھی جائے. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أما بعد ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. سب سے پہلے سوال کیا کہ ان کا نسب تمہارے اندر کیسا، یعنی تم ان کے نسب کو کیسا سمجھتے ہو. اس روایت میں شاعر نے نسب کے متعلق سوال کیا. یہ جس کتاب تفسیر میں بطریق محمد منصوری آئے اس میں کیف حسب فیکم. نسب و حسب دو الگ الگ چیزیں ہیں. نسب تو وہ سلسلہ خاندانی ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی عمر سے اعلیٰ تک پہنچتا ہے. اور حسب کہتے ہیں خاندانی کمالات کو، جیسے کسی خاندان میں بہادری، کسی میں سخاوت، کسی میں مفرد ہوتا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کیف حسبہ سے مراد کیف نسبہ بھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خاندان میں کمالات، جو عالی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اس میں کمالات ہوتے ہیں. یہی مناسب توجیہ ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زہری کے کلام میں اختلاف شعیب اور صالح کہتے ہیں کیف نسبہ فیکم، تنہا عامر کہتے ہیں کیف حسبہ فیکم بالحاء المهملہ، والقسمان اولی بالذکر من واحد. قال هو فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر نسب والی. سوال یہ ہے کہ شاعر نے جو پوچھا تھا جواب میں اس پر کوئی اضافہ نہیں، اس کا جواب یہ ذو نسب میں تمام تعظیم کی ہے. اے ذو نسب عظیم، بڑے عالی نسب. ایک روایت میں آیا ہے ہوا کہ ذروہ چوٹی کا خاندان، سب سے اونچا خاندان. اور ایک روایت میں وہ فی حسب ما لا يقدر علیہ احد. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، کیا یہ بات تم میں سے کسی نے سے پہلے کہی؟ منکم سے مراد قریش بھی ہو سکتا ہے اور سارا عرب. اس سے بات معلوم ہوئی الشفاہی اور خطاب شفاہی کے عموم میں اختلاف ہے. حنفیہ کی جماعت اور حنابلہ تعمیم کے قائل ہیں اور اکثر حنفیہ انکار کرتے ہیں. آحادن لفظ احد میں اس بات میں استعمال ہوا حال کی تاکید نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں تفسیر عبارت ہے حل قال هذا القول او لم يقله منكم احد قط قبله. فهل كان من آبائه من ملك من جار، اور مالک لام کی کثرت کے ساتھ سلطان مانا. بعضوں نے خاص طور سے یہاں اس کا احتمال ذکر کیا ہے کہ من بفعل من موصولہ اور میرا کا فعل موصول، لیکن پہلا ہی احتمال راجح ہے. آئندہ یہ عیسائی وقت اس میں کانتی آبائی ملک.
فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء، کیا اشراف نے ان کا اتباع کیا ہے؟ ضعفاء نے. اشراف سے نسبت وہ تکبر مراد، ضعفاء سے مساکین کمزور لوگ مراد، خواہ و خاندان ہیں عالی نسب ہی کیوں نہ. قلت بل ضعفاؤہم، یہ جواب اکثریت کے اعتبار سے ورنہ اسلام قبول کرنے والوں اشراف بھی تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور خود حضور کے خاندان کے اہل. قال یزیدون من قسم، قلت بل یزیدون. قال فهل يرتد احد منكم ان سخطۃ الذین، سختہ سختہ سین کے فتح دونوں کے ساتھ ناراضگی. قلت لا، میں نے کہا نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ خود ابو سفیان کا داماد عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گیا تھا اور نصرانی ہو گیا اور بعد میں اسی پر انتقال. اس کا جواب یہ ہے اول تو ممکن ہے کہ ابو سفیان کو اس کا علم ہو، اور اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یقین ہو کہ آدمی صرف دل سے مسلمان نہیں ہوا، اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ صرف دل سے مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس کا اعتبار نہیں کیا. اس لیے کہ جب عمومی رجحان اور ایک تعداد میں ہٹ جائیں تو عادتاً لوگ ان ہٹنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، ایک اور آدم برابر ہو جاتا ہے. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت. اس نے یہ نہیں پوچھا قال كان يكذب، یہ کہا هل كنتم تتهمون، تحقق کن درجہ اعلیٰ اور اتہام بالکل درجہ ادنا، جس سے ادنا منفی ہوگا اعلیٰ بدرجہ اولا منفی ہو جائے گا. قلت فهل يغدر، قال فهل يغدر. قلت لا. غدر بد عہدی، وعدہ کر کے، وعدہ خلاف، عہد کر کے خلاف عہد کرنا. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اور ہم ایسی مدت میں ان سے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کیا کر گزرے. مدت سے مراد مدت صلح حدیبیہ، اور ایک احتمال یہ بھی شراح نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مدت غیبت من حجاز ہے، یعنی ہم وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا وہاں، لیکن وہ ارادہ ہے. قال ولم تمکننی کلمۃ مثل ذلک. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے کسی سوال کے جواب میں مجھ کو کوئی ایسی بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا جس سے میں ان کی تنقیص کر سکوں سوائے اس کلمے کے. اور اس میں تنقیص کا پہلو اس طرح سے نکلتا ہے کہ جس کے بارے میں بدعہدی کا امکان ہو، بہرحال اس سے وہ عالی مرتبہ ہے جس کے بارے میں امکان نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے یہ بات اپنی ضمیر کے خلاف کہی جس ذات گرامی نے آج تک بدعہدی نہیں کی. نبوت ملنے سے پہلے کبھی انہوں نے اخلاق وعد نہیں کیا اور عہد نہیں توڑا، تو وہ نبوت کے بعد جب اللہ کی طرف سے ان کے نمائندہ منتخب کر لیے گئے ہیں پھر کیسے کر سکتے ہیں. قال فهل قاتلتم، کیا تم نے ان سے جنگ کی. یہاں قتال کی نسبت ابو سفیان کی اور اس کے ہمنواؤں کی طرف کی، یا تو اس لیے کہ بعض وقت خطاب میں مخاطب ہی مقصود ہوتا ہے، اور یا اس لیے کہ اس کے دل میں نبی کا احترام تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتال کی نسبت، اور یا اس لیے کہ انبیاء اپنی اقوام سے ابتداء قتال نہیں کرتے.
قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينهم سجال میں نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے مابین ایسی ہوتی ہے جیسے سجال پانی کے ڈول، کبھی اس کی باری آتی ہے کبھی اس کی باری۔ سجال سجل کی جمع اور الحرب مفرد، اور قاعدہ یہ کہ مبتدا اور خبر میں افراد و جمع میں مناسبت مطابقت ہوا کرتی ہے۔ یہاں مطابقت کی تقریر یہ ہے کہ الحرب میں لام جنس کا ہے، اور دوسری تقریر یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے مطابقت، اور وہ معنی عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کنویں پر لوگ آتے ہیں تو ایک ہی پانی نہیں کھینچتا، بلکہ باری کبھی یہ کھینچتا ہے کبھی وہ۔ تو یہاں اس صورت عمل کو بیان کرنا ہے جو دو آدمیوں کے فعل سے ظاہر ہو رہی ہے، اور دونوں کے عمل سے مل کر ایک صورت ظاہر ہوئی، اور وہ یہ کبھی یہ اس کی باری کبھی اس کی باری۔ اور ایک تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سجال مصدر ہو اور معنی، اور اس مصدر مفرد ہوتا ہے لفظاً، اور سجال کے معنی مبارات، معارضہ و مقابلہ، یعنی کہ جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں کبھی دائماً ایک ہی کی جیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے سجال کو اس میں جمع لکھ دیا تو اس پر علامہ نے اعتراض کر دیا کہ اس میں جمع نہیں ہے، جمع ینالو منا و ننالو من، کبھی ہم کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ہم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہوا یہی تھا، بدر میں صحابہ غالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے صحابہ غالب ہوئے، احد میں اس کا اثر ہو گیا، لیکن سراج الدین بلقینی کہتے ہیں کہ یہاں اس نے دسیسہ کیا ہے۔ جنگ احد میں ابتداءً مسلمان غالب ہوئے، پھر نہ تبدیلی کی وجہ سے، پھر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہزیمت ہو گئی، لیکن صحیح بات یہ کوئی دسیسہ نہیں، آخر انجام کار تو جنگ احد میں مسلمان قتل ہوئے، زخمی ہوئے، ساری پریشانیاں پیش آ گئیں۔ قال ماذا نعمل وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، دوسری روایت میں صدق کے بجائے صدقہ، بلقینی نے اسی کو راجح قرار دیا اور اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ صرف اور راست بازی کہ مسلم چیز ہے اس کا مستحسن ہونا، اصول میں مرکوز ہے، اس کو خلاف کرنے کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اشکال یہ کہ بہت سے لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کوئی بھی رسول کسی ایسی بات کا حکم دے جو لوگوں میں اچھی سمجھی جاتی ہے تو یہ مقام رسالت سے معارض نہیں ہے، بلکہ نبی ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے، خواہ اس کی اچھائی لوگوں کو معلوم یا نہ ہو۔ اور اگر کسی روایت میں صدقہ کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے لفظ صدق کا مرجوع ہونا لازم ہے۔ پاک پارسائی، پاک دامنی، حرام سے بچنا۔ فقال للترجمان قل له سألتك، جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کر لیے اور ان کے جوابات سن لیے تو اس کے بعد اس نے ان جوابات پر اپنا ناقدانہ عالمانہ تبصرہ کیا۔ 11 سوالات کیے اور
سب پر تبصرہ کیا تھا، لیکن بدل الوحی میں راوی کی طرف سے دو سوالات کے جوابات پر تبصرہ رہ گیا، ایک قتال اور دوسرے کیفیت قتال۔ آئندہ کتاب الجہاد میں بطریق صالح میں کیسان زوری روایت آ رہی ہے، وہاں سارے جوابات پر تبصرے آ رہے ہیں اور ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے سوالات کا تذکرہ اسی ترتیب سے ان کے جوابات پر تبصرہ بھی ہے۔ کذالک الرسل تبعث فی نسل قومها، یعنی انبیاء کو عالی خاندان میں مبعوث کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو عالی نسب ہوتا وہ باطل کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا اور لوگوں کو اس کے اتباع میں کوئی عار لاحق نہیں ہوتی۔ قلت رجل يطلب ملك أبيه، یہ دو سوالات تھے۔ ایک سوال تھا هل قال هذا القول أحد منكم، اور دوسرے هل كان من آبائه ملك۔ ان دونوں کے جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا قل، تو اس لیے کہ یہ تجرباتی امور ہیں اور باقی جتنے امور ہیں ان کا تعلق نقل سے، اس لیے وہاں ہرقل نے قل تو نہیں کہا۔ البتہ کے مسئلے میں اس نے کہا تھا قد اعرف انه لم يكن لي غير الكذب على الناس ويكذب على الله، جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ایسا اللہ کی طرف غلط بات کو نسبت نہیں کر سکتا۔ وهم اتباع الرسل، یعنی ضعفاء رسول کے اتباع ہوتے، یعنی ابتداء امر، اور جب اللہ ان کو ظہور عطا فرماتے ہیں تو ضعفاء اور اہل نخوت سب تابع ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَأْتِيَ، ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ ابتدا میں تھوڑے تھوڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد دائرہ ایمان وسیع ہوتا چلا جاتا ہے تک لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ، یہی ایمان کا حال ہے کہ جب کوئی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور دل میں اس کی بشاشت پیوست ہو جاتی ہے تو کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ بشاشت یہاں پر ہے بشاشت القلوب، بشاشت کی اضافت ایمان کی طرف کی گئی اس صورت میں۔ بشاشت سے انشراح مراد، اور مستملی کے نسخے میں وارد ہوا حین یخالط بشاشت القلوب، جبکہ ایمان بشاشت القلوب میں پیوست ہو جاتا۔ اس صورت میں بشاشت سے مراد
دل کی گہرائی. اسلم بشارت وہ کیفیت ہے جو کسی کی آمد یا ملاقات پر خوشی و مسرت کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے چہرے سے محسوس ہوتی ہے.